یہ محمد رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقت تو آزاد ہو چکا دماغ دل ہے غلام اب بھی پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص مقام اب بھی غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساتھی بدل چکا ہے نظام محبی وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی شکستہ سجام اب بھی میرے بخانہ اے وطن کا وہی ہے کونا نظام اب بھی کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کو جن جوہرات تکلم سے مزید کر کے لایا ہوں وہ عنوان آزادی پاکستان سے معاون ہے۔ سامعین دل نواز، آج ملک بھر میں آزادی یوم منایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، جھنڈے ہیں، چراغاں ہیں، نعرے ہیں، تقریریں ہیں، مگر اے آزادی کا جشن منانے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ اس آزاد ملک کے لیے کتنی ماؤں کے رکھتے جگر کٹ گئے، کتنی عصمتیں لٹ گئی، خون کے کتنے دریا بہ گئے، آرزوؤں کے کتنے محل جل گئے۔ اے آزادی کے شادیانی پہ تھکنے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کہ آزادی یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں، جو چاہیں پہنیں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم ماں بہن کا فرق مٹا دیں، پردہ ہٹا دیں، فحاشی کو عام کر دیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم جیسے چاہیں ناچے گائیں، شوق مچا دیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم سود کو حلال کر دیں، شراب و جوا عام کر دیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم جس کا چاہیں گلا کاٹ دیں، جس کی چاہیں عزت لوٹ لیں، جس کا چاہیں حق دبا دیں؟ اے میرے دوست، یہ آزادی نہیں ہے۔ اگر یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل کی، وہاں پہ برتری کی آزادی کی، وہاں شراب نوشی سود خوری کی آزادی کی، فحاشی اور بدمعاشی کی آزادی کی، تو پھر ہم نے کیوں لاکھوں بچے یتیم کرائے، کیوں ہزاروں بہن بیٹیوں کی عصمتیں پامال کرائی؟ اللہ کے بندو، ہم نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی تاکہ ہم انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور اللہ کی غلامی کا غم اپنے گلوں میں ڈالیں۔ لیکن ذرا اٹھ کر سوچئے کہ ہم باقی آزاد ہو چکے ہیں، اگر ہم تصویرات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھیں تو بڑی سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اربوں روپے کے قرضے تلے دبا ہوا ہے اور اس میں سود پر سود لگنے کی وجہ سے روزانہ اربوں روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا ہر فرد مقروض ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یقین جانیے یہ قرضے صرف اور صرف افسروں، وزیروں اور عہدیداروں کی عیاشی کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ آج جو محسوس ہوتا ہے کہ جب سود خوروں نے اپنے حق کی خاطر ملک کو ورلڈ بینک کا گروی رکھ دیا ہے، ہماری آزادی صرف یہی نہیں ہے، ہمیں غلامیوں کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ IMF والے ہمارے حکومت کو حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ وہ کبھی کہتے ہیں بجلی کا ریٹ بڑھا دو، کبھی کہتے ہیں گیس کو مہنگا کر دو، کبھی کہتے ہیں ملازموں کو بے روزگار کر دو، کبھی کہتے ہیں فلاں ٹیکس نافذ کر دو، تو ہمارے حکمرانوں کو یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں علماء کو جیلوں میں ڈال دو، کبھی کہتے ہیں ان مدارس کے ارد گرد گہرا تنگ کر دو، کبھی کہتے ہیں فلاں کو ہمارے حوالے کر دو، تو ہمارے حکمران ان کے سامنے سر جھکاتے چلے جاتے ہیں۔ سن لیجیے، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک امریکی ورلڈ بینک کے غلام رہیں گے۔ لیکن جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی تو باقی سارے غلامیوں کی زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اس لیے شعر نے کیا خوب کہا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، کوئی کر سکتا ہے اندازہ اس کے دور بازو کا؟
اہل مدد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہمارا علینا الا البلاغ المبین۔